چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے چند ہفتے قبل الیکٹرو میگنیٹک لانچر سے لیس طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان پر پہلی بار لڑاکا طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے کامیاب تجربے کا اعلان کیا تھا۔ یہ کامیابی عسکری اعتبار سے چین کے لیے کتنی اہم ہے، اور کیا چین کی حاصل کردہ یہ نئی صلاحیت طاقت کے عالمی توازن اور علاقائی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ تفصیل BBC ریڈز میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ اس کامیابی کو چین نے ایئر کرافٹ کیریئر بنانے اور ترقی دینے کے شعبے میں اپنے لیے اہم موڑ قرار دیا۔ چین کی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایک فوجی اکاؤنٹ نے طیارہ بردار بحری جہاز کی تصاویر پوسٹ کی تھیں، جن میں اس بحری جہاز پر 3 طرح کے طیارے، J-35T اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ، J-15 طیارہ اور ارلی وارننگ نظام کے حامل KG-600 جہاز موجود تھے۔ چینی فوج کا کہنا ہے کہ ان تینوں جہازوں نے الیکٹرو میگنیٹک لانچر کی مدد سے اپنی پہلی آزمائشی پروازیں کرتے ہوئے فوجیان پر کامیابی سے لینڈنگ کی۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کی وزارت دفاع نے پریس کانفرنس میں اس کامیاب تجربے کو ملک کے طیارہ بردار بحری جہاز کی تعمیر اور توسیع کے شعبے میں اہم موڑ قرار دیا۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ فوجیان کی چین کی بحری فوج میں باضابطہ شمولیت کے لیے آزمائشی اور تربیتی کام بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ کہ فوجیان ایئر کرافٹ کیریئر بنیادی آپریشنل صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ اس ٹیسٹ کے اعلان کے بعد چین کے سرکاری میڈیا نے مزید رپورٹس اور ویڈیوز جاری کرتے ہوئے اس بحری جہاز کو پیپلز لبریشن آرمی کی نیوی کی ایک اہم کامیابی اور چینی فوج کی تکنیکی ترقی کی علامت قرار دیا۔ گلوبل ٹائمز اخبار نے عسکری امور کے ماہر ژانگ جونسے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کامیاب تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فوجیان طیارہ بردار بحری جہاز بنیادی آپریشنل صلاحیت حاصل کر چکا ہے، اور یہ ہوائی جہاز کے پیچیدہ فلائٹ سسٹم جیسے الیکٹرو میگنیٹک لانچرز کے چین میں اطلاق اور مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ ژانگ نے بتایا کہ ان طیاروں کی کامیاب لانچنگ کے بعد چین کے طیارہ بردار بحری جہازوں کی 5 جہتی یعنی 5 ڈائمینشنل صلاحیتیں اب عملی طور پر مکمل اور فعال ہو گئی ہیں۔ ان میں فضائی اور سمندری کنٹرول، زمینی اہداف پر حملے، جاسوسی، قبل از وقت وارننگ، الیکٹرانک وارفیئر اور آبدوز شکن یعنی اینٹی سب میرین جنگ شامل ہیں۔ گلوبل ٹائمز نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے حوالے سے لکھا کہ سن 2013 میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ کا افتتاح کیا گیا تھا، اور اس میں بھی الیکٹرو میگنیٹک لانچر نصب تھا، مگر اس پر اب تک کوئی بھی F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ نہیں اترا ہے۔ اخبار کے مطابق اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چین کی طیارہ بردار بحری جہاز بنانے کی انڈسٹری ترقی اور تکنیکی مہارت میں دوسرے ملکوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ ستمبر کے اواخر میں چین کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ارلی وارننگ دینے والے طیارے KG-600 کو فضائی آنکھیں اور دماغ قرار دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ طیارہ طویل فاصلے تک جاسوسی، وارننگ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کی صلاحیت سے لیس ہے۔ ایک عسکری ماہر نے چین کے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ J-35، J-15T اور KG-600 کے علاوہ فوجیان کو مستقبل میں مختلف قسم کے ہتھیاروں اور ڈرون سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے۔ فوجیان کا کامیاب تجربہ تکنیکی اعتبار سے تو اہم ہے ہی، لیکن علاقائی طور پر بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک لانچر کے سبب لڑاکا طیارے زیادہ سے زیادہ وزنی سامان اور فیول لے جا سکتے ہیں، جس سے فوجیان کا آپریشن ریڈیس بڑھ جائے گا، اور مغربی بحر الکاہل میں واقع جزائر بھی اس کی پہنچ میں آ جائیں گے۔ اس اکاؤنٹ سے کیے گئے تجزیے کے مطابق یہ صلاحیتیں مغربی بحر الکاہل کے اسٹریٹجک محل وقوع میں تبدیلی کا باعث بنیں گی اور مذموم عزائم رکھنے والی علیحدگی پسند قوتوں کو روکنے میں مدد دیں گی۔ اخبار گلوبل ٹائمز کے سابق مدیر اعلیٰ فوجیان کے کامیاب تجربے کو تیانمن اسکوائر پر 3 ستمبر کی فوجی پریڈ کے بعد
مغرب کے لیے ایک اور صدمہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بحری جہاز کو انقلابی تبدیلی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سرد جنگ کے بعد انہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق گزشتہ ماہ جب چین کی وزارت دفاع کے ترجمان سے فوجیان کے خطے پر اثرات کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ چین کی ہتھیار بنانے اور قومی سلامتی کی اپنی پالیسی ہے، جس کے تحت وہ صرف اپنی قومی خود مختاری، سلامتی اور مفادات کی حفاظت کرتا ہے۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔